پہلی چیز جو اس کو عطا کی گئی وہ علم تھا. اور علم کو اللہ نے ہر بچے کی فطرت میں شامل کیا. اور علم پہلے دیا زمین بات نہیں. بچے کو علم یہ ہو جاتا ہے کہ دودھ کو اس نے چوسنا ہے، اس لیے باہر نہیں پھینکتا. اور اللہ اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دیتا ہے کہ جو چیز تمہارے منہ میں ڈالی جائے اسے چوس لو، لیکن اسے تمیز نہیں ہوتی کہ یہ چیز کنکر ہے، نپل ہے، کیا چیز ہے. اور اس علم کو انسان حاصل کرتا رہتا ہے. بہت سے فیکٹرز ہیں، زندگی کے تجربات ہیں، خون ہے، نسل ہے، ماں باپ کی تربیت ہے. حتیٰ کہ بچہ ایک فکرہ بازار سے سن کے آ جاتا ہے اور اپنی شخصیت میں جذب کر لیتا ہے. اور اس علم کے بعد جب یہ آتا ہے تو انسان کو پہلی تلقین یہ کرتا ہے کہ تمہاری ہستی ہے، وجود ہے. اور یہ ہستی کا ادراک اور اپنے ہونے کا شعور اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ انسان دوسروں سے تسلیم کرائے کہ میں ہوں. چنانچہ بچے کو آپ دیکھیے اسے سمجھ نہیں ہوتی اور کئی مرتبہ وہ جو نیا لفظ سیکھ کے اسکول سے کہیں سے آتا ہے تو اس لفظ کو جان بوجھ کے فکرہ بنا کے گھر میں استعمال کرتا ہے تاکہ ماں باپ کو پتا چلے کہ مجھے یہ لفظ آ گیا. بچہ کوئی نئی تھیوری پڑھ لے تو آ کر اس پر ایک لیکچر دینا ضروری ہے. اب کون سنے، کسی کو بھی سنائے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بٹھائے، ماں کو سنائے، باپ کو سنائے، اسے تحریری شکل میں لے آئے. علم یہ کہتا ہے کہ تمہارا وجود ہے اور پھر اس سے بدتر بات یہ سکھاتا ہے کہ اس وجود کا اظہار ضروری ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ مذاہب آپس میں ٹکراتے ہیں. جس کے بعد جتنا علم اتنا ہی اس کا ظہور، اتنی ہی اس ظہور سے انا پیدا ہوتی ہے. اور یہ ساری کائنات کا فساد صرف ایک لفظ ہے اور وہ انسانوں کی انا ہے، میں. جتنے اختیارات زیادہ ہوں اتنی ہی بڑی میں ہو جائے اور وہ اپنے اختیارات اور علم اور اس کا ظہور اس کے ساتھ ٹکراؤ اور اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میرے علم کو سمجھو، مجھے سمجھو، میں سمجھوں. اسی لیے یہ ضروری ہے
کہ ماں جس طرح بچے کو یہ سکھاتی ہے اور بڑی محنت کرتی ہے، ایک ایک لفظ سکھاتی ہے کہ بیٹے اسے پیاری کہتے ہیں، بچہ کچھ اور بولتا ہے، پھر ماں کہتی ہے بیٹے آپ یہ کہیے پیاری، یہ کہیے روٹی، ایک ایک لفظ ماں جیسے سکھاتی ہے۔ جب بچے بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر اس وقت باپ کی محنت کا میدان شروع ہوتا ہے، اور باپ کو چاہیے کہ جس طرح ماں نے بولنا سکھایا تھا، باپ اسی طرح چپ رہنا سکھائے کہ بیٹے چپ رہتے، اور اگر چپ رہنا نہ سکھایا جائے تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے دنیا میں، کہ جس انسان کو اپنے فیلڈ کا جس میں اس نے 20 سال گزار دیے، 10 سال گزار دیے، اس کی ابجد پر بھی عبور نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کا مقام ہو جائے کیونکہ وہ بولنا چاہتا ہے۔ ہارون الرشید اس نے لکھا کہیں کہ بظاہر دنیا کے اسباب میں ایسے ہے کہ میرے بعد میری اولاد اس حکومت کو سنبھالے گی، تو حضرت آپ میرے بیٹے کو بولنا سکھائیے۔ انہوں نے کہا 2 سال میری صحبت میں رہ کر پڑھنا ہوگا اور پھر میں سکھا سکوں گا کہ بولتے کیسے ہیں اور چپ کہاں رہتے ہیں۔ سال کے بعد جب وہ بچہ مامون الرشید واپس آیا تو ایک بات پہ ہنس پڑا، باپ نے خط لکھا کہ حضرت سال کے بعد آیا ہے اور بچے کو یہ نہیں پتا کہ کس موقع پہ مسکرانا ہے، کس موقع پہ ہنسنا ہے اور کس موقع پہ فقط چپ رہ کے حالات کو دیکھنا۔ تو اگر کل خلافت میں نے اپنے بیٹے کو دے دی تو جس بچے کو ہنسنے اور بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی سلطنت کا کیا بنے؟ یہی بات تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہی کہ خلافت میں جو 6 نام آپ نے رکھے ہیں ان میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نام بھی شامل کر لیں کیونکہ لوگ ان پر متفق ہو سکتے ہیں، سب چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور 10 سال کا، 2 سال پیچھے چلے جائیں بکر رضی اللہ عنہ کا 12 سال کا، غزوہ خندق میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے آ کے لڑے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے، تو 17 سال 13 سال 14 سال پہلے بچے نے طلاق دی تھی بیوی کو جبکہ وہ ایام کی حالت میں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، میرا بیٹا جسے بیوی کو طلاق دینا آتی نہیں مسلمانوں کی خلافت اسے دے دوں، سبحان اللہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب دیں؟ اس لیے یہ سکھانا کہ کہاں چپ رہے، کہاں بولے، کہاں ضرب کرے، اور دیکھے یہ تربیت کی ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جن چیزوں پر علم کی اور معرفت کی تفریق ہوتی ہے، اور انسان علم کے بعد جو علم کا بھی مقصد ہے اس تک پہنچتا ہے، اور علم کا مقصد ذرائع حیات نہیں ہے، مقصد حیات ہے۔ ایک ہے مقصد اور ایک ہے ذریعہ۔ شریعت کہتی ہے ذرائع پر غور کرو لیکن ذریعے کو مقصد مت بناؤ، ذریعہ جو ہے اس کو غور سے اختیار کرو لیکن مقصد پورا ہونا چاہیے، مقصد کو دیکھو کہ وہ کس حد تک پورا ہوتا ہے۔ مقصد لاہور جانا
شریفین کی زیارت ہے، ذرائع آپ اختیار کرتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو اب بھی اونٹ پہ ہی سواری کروں گا، تو بسم اللہ کرے، پھر وہ 10 سال بعد پہنچے، پھر وہ سہولتیں جیلے، ویزا ملے نہ ملے. اور دوسرا کہتا ہے کہ اونٹ اور گاڑی مقصد نہیں ہے، مقصد تو وہاں پہنچنا ہے، ذریعہ اختیار کرنا ہے. تو ہوائی جہاز سے 6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ہم کیوں نہ اس کو اختیار کریں. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اصل مقصد تمہارا اولاد ہے، اور جو اس کا ذریعہ ہے وہ شادی ہے. تم دیکھ بھال کے کرو، سوچ سمجھ کے کرو، لیکن یہ دیکھ لو کہ جو مقصد تمہیں اس سے حاصل ہونا ہے، اس ذریعے کو جو اختیار کرنا ہے، تو یہ ذریعہ درست ہے یا غیر درست. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بچے نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا اور شکایت جب ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا. تو لڑکے نے کہا کہ بالمومنین میں نے مارا ہے اپنے باپ کو. تو آپ نے فرمایا کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا میرے باپ نے میرے حقوق پورے نہیں کیے. تو آپ نے فرمایا کیا حق؟ کہا آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا یہ حق تھا کہ تمہارا باپ کسی اچھی عورت سے شادی کرتا، تمہارا اچھا نام رکھتا اور تمہاری تربیت اچھی کرتا. اس طویل روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے کہا امیر المومنین میرے باپ نے شادی کی ایک ایسی عورت سے جو میری ماں بنی، تو بازار میں بکنے والی ایک باندھی تھی، کہیں سے آئی تھی، باپ کو بھی پتا نہیں اس کا خاندان کون تھا. اس کے حسن سے متاثر ہو کے باپ نے شادی کی تھی، اس کے نتیجے میں میں دنیا میں آیا. اور تربیت یہ ہے کہ میں چھوٹا تھا تو میرا باپ مجھے کھٹمل کہتا تھا، تو مجھے بڑی شرم آتی تھی. اور آہستہ آہستہ یہ جملہ محلے کے بچوں کو پتا چل گیا، میں جدھر جاتا تھا بچے مجھے کھٹمل کہتے تھے، میں چڑ جاتا تھا، بچوں سے لڑتا تھا. اور وہاں سے مجھے عادت پڑی ہے مارنے کی اور لڑائی کی. اور جو تربیت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے مارا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے باپ کو سزا دی اور فرمایا اپنی اولادوں کو گھروں میں سنبھالتے نہیں ہو اور پھر آ کے ہم سے کہتے ہو کہ ہم انصاف کریں. اس لیے جو لوگ ذرائع اور مقاصد میں فرق نہیں کرتے، وہ فرد ہو یا قوم ہو، ہمیشہ ناکام رہتے. علم ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے پہنچنا کہاں ہے؟ پہنچنا ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی یاد. اور اس بات کا شعور اور احساس کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور مرنا ہے. کسی شخص کا علم اگر یہ شعور پیدا نہیں کرتا تو جسے عرف عام میں جاہل کہا جاتا ہے، وہ جاہل اچھا ہے بنسبت پڑھے لکھے. ایک آدمی کو علم ہے دنیا جہان کی معلومات میں، اور وہ اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے اور اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے اور فائل ایک ہفتے ٹیبل پہ پڑی رہتی ہیں. لوگ اتنے مسجد کے پریشان ہوتے رہے، اس کے علم سے کہیں زیادہ اس رکشے والے کی جہالت اچھی ہے جو رکشہ چلاتا ہے اور کہتا ہے آپ ذرا کہیے 2 روپے آپ کے زیادہ آ گئے، یہ لیں میرے لیے جائے. یہ شعور حاصل ہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. جو علم انسان میں جواب دہی کا شعور پیدا نہیں کرتا، وہ علم اس قابل نہیں ہے کہ انسان اس پہ تقیہ یا بھروسہ کر سکے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی سخت بات، آپ سوچیں کون سا اس دنیا میں انسان، جانور، جن، کون سی ایسی مخلوق ہے
جس کی زندگی میں کوئی مشکل مسئلہ ایسا پیش نہیں آتا جہاں وہ صرف اور صرف ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے. تو جانتا ہے کوئی کچھ نہیں یاد کر سکتا، اللہ مدد کرے تو کرے، باقی کچھ نہیں. خود بیمار ہو جاتا ہے، اولاد بیمار ہو جاتی ہے، قرض کا بوجھ ہو جاتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے پانی میں، کرنٹ لگ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کا لمحہ آ جاتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. اس ایک لمحے کو اگر آپ ایک گھنٹے پہ پھیلا دیں تو سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے جو اس مشکل مسئلے سے نکالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں مشکل مرحلہ آ جائے جہاں سوائے اللہ کے کوئی مدد کر نہ سکتا ہو تو ہم اس لمحے میں خدا کی مدد چاہنے کے لیے کہ اللہ مدد کرے کیا کریں؟ آپ نے بتایا خوشی کے اوقات میں اللہ کا شکر نہ بھولنا، ضرورت کے وقت میں خدا تمہیں نہیں بھولے. مستی خوشی اللہ کو بھول جاتا ہے کہ سب انعامات اس کے لیے ہوئے ہیں. فرمایا اس وقت اللہ کو نہ بھولنا، اللہ تمہیں مشکل وقت میں نہیں بلاتا، نہیں بلائے گا. اور دوسری روایت جو اصل سخت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کام کسی بھی افسر کے ذمے لگ گیا جسے حکومت نے کوئی اختیار دیا، صدر وزیر اعظم سے لے کے ایک عام آدمی تک جس کو بھی حکومت نے اپنا ملازم رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امتیوں کا کام ان میں سے کسی سے پڑ جائے اور وہ ان کے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اپنے دروازے بند کر لے تو یاد رکھو اسے سب سے زیادہ مشکل گھڑی میں جب اللہ کی مدد مطلوب ہوگی تو اللہ کی ایسی اپنے دروازے بند کر لے. یہی چیزیں ہوتی. اس لیے انسان علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو پہچانے. اور جب اللہ کی پہچان آ جاتی ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے خدا سے ہر لمحہ اور امید بھی اسی سے رکھتا ہے اور اسی لیے پھر کبر پیدا نہیں ہوتا. سلطان عبد الرحمان نے بنیاد رکھی اسپین میں عمومی حکومت کی اور مسلمانوں نے 700-800 برس جم کر حکومت کی اسپین پہ اور اتنی شدید بارش کی قلت ہوئی کہ قحط پڑ گئی. تو سلطان وقت نے جمعے کا دن تھا اور اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ سید ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی ہیں ان کے پاس جاؤ اور درخواست کرو ان سے کہ جمعے کی نماز کے بعد بارش کے لیے دعا مانگو. شہزادہ باپ کو دیکھتا رہا تو سلطان عبد الرحمان ناصر نے نفل پڑھنے شروع کیے اور شہزادہ کہتا تھا کہ میں نے والد کو دیکھا کہ وہ سجدے میں گر گئے اور بار بار ایک جملہ کہتے رہے کہ کیا آپ ان ساری مخلوق کو عذاب دے دیں گے اس لیے کہ ان کا امیر گناہگار ہے. اللہ کیا میرے گناہوں کی پاداش میں میری ساری رعایا قحط میں مبتلا ہو جائے گی؟ وہ کہتا ہے جب میں پہنچا قاضی کے پاس تو انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ تمہارا باپ خود کیا کر رہا تھا مجھے جو دعا کے لیے کہا ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ جملہ وہ کہہ رہے تھے اور رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا باپ سے کہنا کہ کوئی میری دعا کی ضرورت نہیں، جمعے کے بعد بارش بھی ساتھ ہی لے جانا. جب زمین کے حکمران اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے برتن ان پہ پلٹتے ہیں. تو لکھتا ہے کہ جب میں واپس ہوا تو بارش اتنی شدید شروع ہو گئی کہ ہمارا گھر پہنچنا سواریوں کا دشوار ہو. قاضی بھی ایسے ہی اسپین جس نے بھی دیکھا ہے اور یہ مسجد قرطبہ اور پوری وہ ویلی کی زیارت کی ہے جب اس کا
افتتاح سلطان نے کیا تو سارے عائدین جمع تھے، سب لوگ جمع تھے. تو سلطان نے کہا کہ سب نے مبارکباد دی اس پروجیکٹ کے پورا ہو جانے پہ. قاضی القضات چیف جسٹس سعید نہیں بولتے تو انہوں نے کہا میں بس صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا میں فرعون کے مرنے کے بعد ایک اور فرعون بھی پیدا ہو جائے. یہ اتنا پیسہ جو تم نے خرچ کیا اور پروجیکٹ بنایا یہ کس کام کا ہے آ کر؟ اس کی بجائے اگر تم ہمارے لوگوں کے لیے یہ منصوبے قائم کرتے تو یہ کہیں زیادہ اللہ کی مخلوق کو نفع دیتا بجائے اس کے کہ تمہارا یہ کارنامہ دنیا میں باقی رہے اور تمہارا نام ہوگا. غصہ آیا سلطان کو. شام جب گھر پہنچا تقریب گرگری ہو گئی تو بیٹے نے کہا کہ ابا دیکھا آج آپ کو کیسے قاضی نے ڈانٹ دیا اور بڑی مجلس میں سب کے سامنے. تو اس کا بیٹے مجھے اتنا شدید غصہ ہے بتاؤ ان لوگوں کا کیا کریں. ابا نے قتل کرا کا نہیں ہو سکتا عدالت ہے مجھے پھر بلا لیں گے کم سے کم اپنے عہدے پہ ہٹا دیں. تو تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہمارے خلاف جب انصاف آئے تو ہم قبول نہ کریں اور ہمیں خوشامد کی عادت پڑ جائے. میرے بچے جب تک یہ حق قائم ہے اس سلطنت قائم. ٹھیک کیا اس سے جو کچھ کیا میرا غصہ بھیجا. ہم اپنوں کی مثالیں دیتے ہیں ہمیں اس چیز روائی کی بھی مثال دینی چاہیے. جن یہودیوں پہ صبح شام لعنت بھیجتے ہیں اور جن کو ہمیشہ برا کہتے ہیں وہاں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں. سلطان عبدالرحمان ناصر جس کا حال ہم نے آپ سے عرض کیا اسپین کے کتب خانے میں 3 لاکھ سے زیادہ کتابیں ایسی تھیں جس پہ اس کے دستخط تھے حواشی پہ اور کئی نہ کوئی چیز کتاب میں لکھی ہوئی تھی. 5 کتابیں ہم نے اسپین میں دیکھی. سلطان کے اب تک دستخط موجود ہیں. عمر بھر میں 3 لاکھ سے زیادہ کتابیں یا اس نے پڑھی یا اس پہ کوئی نہ کوئی چیز لکھی. یہ بات غلط ہے. یہودیوں نے منصوبہ بنایا کہ ان کے چیف ربائی نے مسلمانوں کے خلاف ناکام بہت بڑا کیا ہے عربوں کے خلاف اور منصوبہ اس میں موشے دیان اور وہ اس وقت کی جو وزیر اعظم کی خاتون یہ سب شامل تھے. تو ان کی دعاؤں سے یہ کام ہوا ہے دنیا میں ہم $1 ارب اس بزرگ کو دیں. تقریب ہوتی رہی. یہودیوں نے پیسے جمع کیے. 2 سال میں چندہ جمع ہوا اور خانقاہ سے انہیں بلایا گیا اور چیف ربائی کو انہوں نے کہا کہ جناب والا آپ کی وجہ سے اسرائیل کی توسیع ہوئی اور ہم پھیلے اور بحران پہ ہم نے قبضہ کیا. یہ $1 ارب امریکن ڈالر کا چیک آپ کو پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمات کے اعتراف میں اور یہ کہ آپ ایک اللہ کا بڑا گھر بنا دیں. اس سے تقریب چند منٹ کی وقت بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گی. اس نے کہا میرے بچوں اللہ کو کسی گھر کی ضرورت نہیں. ساری زمین پاک ہے. ہم یہودی جہاں چاہیں عبادت کریں. لوگ ہمارے غلام ہیں. ہم ہیں وہ مقدس نسل جسے اللہ نے لوگوں پہ حکمرانی کے لیے پیدا کیا ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تمہاری رہنمائی پہ معاوضہ دینے کا. یہ 5 نام ہیں میں نے سوچ کے لکھے ہیں کہ $1 ارب ان کو دو. اس سے بزنس کریں اور دنیا بھر میں یہودی بچوں کو جہاں تعلیم میں مشکل ہے وہاں پر اس پیسے کو خرچ کر دیا جائے. سلام کیا اور ادارے قوموں کو بناتے ہیں افراد نہیں. ادارے جب بنتے ہیں تو افراد بنتے ہیں. افراد کی خدمت فرد کو بنانا یہ کوئی دانش مندی کے کام نہیں ہے. علم جب آتا ہے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے تو وہ معرفت سکھاتی ہے کہ تم اور تمہارے سارے لوگ مٹ جانے والے ہیں. جو ادارہ قائم کر کے جاؤ گے جو مسلمانوں کی فلاح کا کام کرو گے وہ یاد رکھا جائے گا. اللہ اس پہ اجر دے گا.
کی معرفت پیدا ہوتی ہے کثرت ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، پہروں بیٹھے اور خدا کا نام جپے۔ وہ ذکر کون